الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عزیز دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، حضور پر نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ عزیزان محترم، انسان کی رشد و ہدایت کے لیے تمام انبیاء و مرسلین تشریف لاتے رہے۔ آخر میں حضور پر نور مختار کل، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، امام المرسلین، حضور پر نور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوستان محترم، آج اگر ہم دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ہی راستہ نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پر نور مختار کل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لوگو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ یعنی ایک قرآن مجید اور دوسری حضور پر نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ فرمایا اگر تم ان کو تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج دیکھیے معاشرے میں بہت طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمیں ان فتنوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم یقینی بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا کام ہے۔ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو غور و فکر کریں، قرآن پاک کو جب بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تشریح کے ساتھ پڑھیں۔ اور بے شک آدمی تھوڑا ہی قرآن پاک کیوں نہ پڑھے، کہ جو آدمی ایک ایک سپارہ پڑھتے ہیں، دو دو سپارے ایک دن میں پڑھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ بے شک وہ آدھا ہی پڑھ لیں، لیکن وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تشریح کے ساتھ پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں قرآن پاک کس چیز کا حکم دے رہا ہے اور کس چیز سے منع کر رہا ہے۔ پھر اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنانی چاہیے۔ جب ہم حضور پر نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا معاشرہ سیدھا ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے، ملک و وطن کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دیکھیے آپ کی کو معاشرے میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کو نظر آئے تو اس کے اوپر آپ غور کریں، تو پھر اس کا بھی حل قرآن مجید اور سنت رسول میں نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ چھینک آتی ہے آدمی کو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پر یہ بخاری شریف ہے، باب الادب ہے، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ دو آدمی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، چھینک آئی، ایک نے الحمدللہ کہا، اس کے جواب میں حضور اور نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یرحمک اللہ کہا، اور پھر دوسرے آدمی کو بھی چھینک آئی لیکن اس نے کچھ نہ پڑھا، تو اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، یعنی آپ نے اسے دعا نہ دی۔ تو پھر وہ آدمی جس کی چھینک تو آئی تھی لیکن اس کے جواب میں آپ نے دعا نہ فرمائی، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھی کو چھینک آئی تھی تو آپ نے اسے دعا دی، جبکہ مجھے بھی چھینک آئی اور آپ نے دعا نہ دی، اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے، جب آپ کو چھینک آئی، اس کو چھینک آئی تھی تو اس آدمی نے اللہ کی حمد بیان کی، تو میں نے اسے دعا دی کہ اس نے کہا الحمدللہ۔ جب بھی چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو سننے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تم پر بھی رحم کرے۔ تو اس آدمی نے اللہ کی حمد بیان کی اور میں نے اس کے جواب میں اسے دعا دی، جبکہ آپ کو چھینک آئی تو آپ نے اللہ کی حمد بیان نہ کی اور میں نے آپ کو دعا نہ دی۔ عزیزان گرامی، یہ دیکھیے، اس کی تشریح میں آتا ہے کہ چھینک ایک غیر اختیاری عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ پھر وہ سننے والا آدمی، اسے چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے کہ اللہ اس پر بھی رحم کرے۔ عزیزان گرامی، جب بھی چھینک آئے تو آپ اس کی عادت اپنائیں، الحمدللہ کہیں، اور جو سننے والا ہے وہ یرحمک اللہ کہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح اپنے آقا و مولا حضور پر نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے طریقہ مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔